یہ کہانی ہے انسانیت کی شروعات کی۔ یہ کہانی ہے ہمارے پہلے نبی کی۔ یہ کہانی ہے آدم علیہ السلام کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ انہیں الگ الگ مٹیوں سے تیار کیا گیا، اسی لیے ان کی اولاد بھی رنگ، شکل اور مزاج میں الگ الگ ہوئی۔ جب ان کا جسم مکمل ہو گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اس طرح انسان کی شروعات ہوئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ نے انسان کی علم والی فضیلت کو ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے گھمنڈ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ اس کے اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اس نے قیامت تک انسانوں کو بہکانے کی مہلت مانگی اور اسے مہلت دے دی گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ان کی جوڑی بنائی، حوا۔ دونوں جنت میں سکون اور آرام کی زندگی گزارنے لگے۔ انہیں ہر نعمت حاصل تھی، صرف ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ ابلیس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ہے؟ دھیرے دھیرے اس نے انہیں بہکایا۔ آخرکار ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جنت کے کپڑے ہٹ گئے اور وہ اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ اس وقت انہوں نے ترنت توبہ کی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہی فرق ہے ابلیس اور آدم میں۔ ابلیس نے گھمنڈ کیا اور اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن آدم علیہ السلام نے غلطی مان لی، شرمندگی جتائی اور توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی امید ہے کہ اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب تم سب زمین پر اترو، وہیں تمہاری زندگی ہوگی، وہیں تم رہو گے، وہیں تمہاری موت آئے گی اور وہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح دنیا کی زندگی کی شروعات ہوئی۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی، صحیح اور غلط کا فرق بتایا۔ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی زندگی ہمیں کئی بڑی سیکھ دیتی ہے۔ پہلی سیکھ، گھمنڈ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسری سیکھ، غلطی ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن غلطی پر اڑے رہنا شیطانی طریقہ ہے۔ تیسری سیکھ، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور چوتھی سیکھ، علم انسان کو بلند درجہ دیتا ہے۔ آج ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہماری نسل، ہمارا رنگ، ہماری زبان الگ ہو سکتی ہے، لیکن ہماری اصل ایک ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں بلکہ محبت اور انصاف کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں گھمنڈ سے بچائے، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے، اور جب بھی ہم سے غلطی ہو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔